بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس 15 منٹ کا وقت ہے اور ہم لوگ انشاءاللہ نشے کے تعلق سے سمجھیں گے کہ نشے کا خاتمہ کیسے کریں۔ تو فضیلت اور حرمت وغیرہ جو کچھ بھی ہے کہ اس کے تعلق سے ساری باتیں سن لی آپ نے، شریعت کا کیا حکم ہے۔ اب خالی آپ کو سننا ہے کہ نشے کا خاتمہ کیسے کریں۔ اصل تو مقصد یہ ہے ہمارے یہاں پر جمع ہونے کا مقصد کہ ہم کسی طرح اس برائی کو اپنے محلے سے، اپنے علاقے سے اور اپنے شہر سے، اپنے ملک سے دور کریں۔ تو اس کے تعلق سے ہم چند باتیں سمجھیں گے انشاءاللہ، 15 منٹ میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ درخواست ہے آپ سے تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ کامل مومن بنے۔ مومن اگر کامل ہوگا اور اللہ سے خوف کھائے گا تو انشاءاللہ ساری چیزیں آسان ہوگی۔ نشے کے سلسلے میں شراب کا الگ حکم ہے، گٹکا وغیرہ کا الگ حکم ہے اور سگریٹ وغیرہ کا الگ حکم ہے۔ بعض چیزیں حرام ہیں، بعض نشے کی چیزیں مکروہ ہے اور اس طرح تفصیل ہے۔ مسلک اپنے مسلک کے معتبر علماء کرام سے معلوم کر لے اس سلسلے میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کامل مومن بنے۔ سب سے پہلی چیز، اگر انسان اللہ کا خوف رکھے گا دل میں تو کوشش یہ کرے گا کہ میرے رب کی نافرمانی نہ ہو، اور جب وہ یہ طے کر لے گا کہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں تو انشاءاللہ نشے سے بھی بچے گا۔ تو نشے کے خاتمے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں یہ طے کروں کہ میں اپنے رب کی مان کر چلوں گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے، اللہ سے ڈرے، تو پھر انشاءاللہ نشے کا خاتمہ آسان ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے، بہت اہم بات ہے، کہ قانون کا مددگار بنے، قانون کا معاون اور مددگار بنے۔ قانون ویسے بھی آپ کو اچھا شہری بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ قانون کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ اگر آپ گٹکے کی پوڑی بناتے ہو یا بیچتے ہو تو آپ کو اس پر لکھنا پڑے گا کہ یہ ہانیکارک ہے، یہ آپ کو تکلیف میں ڈالنے والا ہے۔ اگر نہیں لکھے گا تو قانون اس پر کارروائی کرے گا۔ تو قانون آپ کے لیے، آپ کو اچھا شہری بنانے کے لیے، آپ کی صحت کی حفاظت کے لیے جب اتنا سب کچھ کر رہا ہے تو آپ کم از کم مددگار تو بن ہی سکتے نا۔ تو قانون کا مددگار بننا ہے۔ پھر اسی طرح قانون یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ اگر کوئی انسان نشے کے ساتھ گاڑی چلاتا ہے تو اس کی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تو گویا قانون محنت کر رہا ہے اس بات کی کہ آپ تندرست بنیں، تو کم از کم اتنا تو کریں، ہم اس کے مددگار بنیں۔ نمبر 3، قانون کی مدد کی لائن سے ایک تیسری بات یہ ہے کہ میڈیکل والوں کو یہ ہدایت ہے حکومت کی طرف سے کہ آپ بغیر ڈاکٹر کی پرچی کے دوا نہیں دیں گے۔ کچھ دوائیں ایسی ہے، کچھ سرپ ایسی ہے کہ جس کو پینے سے معمولی پئیں گے تو ٹھیک ہے، اور ضرورت سے زیادہ پی لیں گے تو نشہ بھی ہوگا۔ کچھ لوگ اس لائن سے نشہ بھی کرتے ہیں، تو اس لیے میڈیکل والوں کو ہدایت ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ آپ خبردار بغیر پرچی کے دوا نہیں دو گے۔ آپ پرچی کے ساتھ دوا دو گے، اس پر اسٹیمپ مارو گے کہ یہ ہم نے دوا آگے پہنچا دی ہے، ڈاکٹر کو کہا جائے گا کہ آپ اس کو دوا یہ مت دینا تاکہ ڈبل سرپ نہ ہو جائے اس کے پاس، وغیرہ وغیرہ تفصیل ہے اس میں۔ اور اگر یہ میڈیکل والے نے کام نہیں کیا تو ڈرگ کا جو انسپیکٹر ہوگا وہ آ کر باقاعدہ کارروائی بھی کر سکتا ہے، جس کے ذمہ ڈرگس وغیرہ کے سلسلے میں قانون نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے، تو وہ آ کے کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ تو قانون آپ کی صحت کی فکر کر رہا ہے، آپ کو کم از کم اتنا کرنا ہے کہ ان کے مددگار بننا ہے۔ پھر اسی طرح قانون یہ کوشش کر رہا ہے کہ کہیں کہیں تمباکو کو بین کیا گیا ہے کہ تمباکو آپ بیچ نہیں سکتے ہو۔ بعض علاقے ایسے ہیں یا بعض اپنے اسٹیٹ ایسے ہیں کہ جہاں پر شراب کو قانون نے منع کر دیا کہ آپ بیچ نہیں سکتے ہو۔ کہیں ٹھیک ہے اجازت مل رہی ہے، کہیں بیچنے کو منع کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے قانون آپ کو نشے والی چیزوں کو بیچنے سے منع کر رہا ہے، تو آپ کم از کم مددگار بنیے ان کا۔ پھر الکوہل ہے، وہ بھی نشے کی ایک چیز ہے، حلال سرٹیفکیٹ وغیرہ اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ اچھے شہری بنے اور نشے والی چیز سے بچے۔ اس کے اندر تفصیل ہے بہت ساری، اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوسری بات، نشے کو ختم کرنے کے لیے کوشش یہ کرنا ہے کہ قانون کے مددگار بننا ہے ہم کو۔ قانون کوشش کر رہا ہے کہ آپ اچھے شہری بنے، تندرست شہری بنے، جیسے ہمارے سر نے ابھی کہا تھا۔ تو کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ کو کم از کم ان کا مددگار بنو، آپ ان کا معاون بنو۔ تیسری بات بہت اہم بات ہے، تھوڑی سی معافی چاہتے ہوئے، کہ قانون والے بھی امانت داری سے اپنی ذمہ داری ادا کریں۔
معافی چاہتے ہوئے مختصر انداز میں اس کو بولوں گا، آپ سب سمجھدار ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ قانون والے بھی امانت داری سے اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ اگر ذمہ داری سے امانت داری ادا ہو، امانت داری سے یہ ذمہ داری اگر نبھائیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری نوبت نہیں آئے گی۔ ہم کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ڈنڈے تھوڑی بجائیں گے عام شہری لوگ، ایف آئی آر ہو جائے گی، لکھا دیں گے لوگ جا کر کے بھائی ہماری پٹائی کر دی، ہم لوگ بیچ دیتے وغیرہ وغیرہ۔ تو قانون والے بھی اپنی ذمہ داری سے، امانت داری سے، کہ ایک عام شہری کی حفاظت جو ہے میرے بیٹے کی حفاظت ہے۔ ہمارے گھر والے کے اندر اگر اس طرح کی کوئی نشے کی لت پڑ جائے تو انسان کیا کرتا ہے؟ تو اسی طرح عام شہریوں کی بھی امانت داری سے ذمہ داری ادا کرے۔ چوتھی بات، نشے کو ختم کرنے کے لیے چوتھی بات یہ ہے، اگر قانون والے بھی امانت داری سے اپنی ذمہ داری نبھائیں گے تو کتنا ڈنڈا بجائیں گے، اندر لے کر جائیں گے، اندر سے باہر چھوڑیں گے، پھر آپ کو ہاسپٹل میں بھیجیں گے، ادھر ادھر کریں گے، پھر آگے پھر نشہ لے کے آپ کام شروع کر دیں گے۔ تو اس کے لیے پانچویں بات یہ ہے، چوتھی بات یہ ہے کہ خود ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، خود ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ آپ کو خود بھی کوشش کرنا ہے۔ کوئی انسان کتنا بھی ڈنڈا بجا لے، آپ نہیں چاہو تو کوئی انسان آپ سے نشہ نہیں چھڑا سکتا۔ تو برائے کرم آپ اپنی ذمہ داری خود نبھائیں۔ آپ بتائیے، ہم لوگ عام طور پر بولتے ہیں میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، نہیں ڈرتے ہو آپ، کسی سے بھی نہیں ڈرتے ہو، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ برائے کرم آپ اپنی زندگی کی حفاظت خود کریں، خود ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ تو چوتھی چیز، کوشش یہ کرنا ہے نشے کو ختم کرنے کے لیے کہ میں خود اپنی ذات سے فکر کروں، کہ میں خود قانون جو بری چیزیں ہیں شریعت نے بھی منع کی، قانون نے بھی منع کیا کہ آپ اس کا سیون مت کرو، یہ سب چیزیں استعمال مت کرو، تو برائے کرم اپنی عقل کو استعمال کریں۔ عقل اس لیے دی ہے کہ اچھی چیزوں کو استعمال کرنا ہے، بری چیز سے بچنا ہے۔ تو جب اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سمجھدار شہری آپ، تو اس سمجھ کا استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ پانچویں چیز یہ ہے نشے کے خاتمے کے لیے کہ پورے سماج کو فکر کرنی پڑے گی۔ ایک بات تو ہماری رہ گئی، ٹائم کم تھا اس لیے، جن لوگوں نے پروگرام کیا ہے وہ بہت زیادہ شکریہ کے مستحق ہے۔ تو یہ سماج کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کی کوشش کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آنے والے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے آ کر ہمارے حوصلہ افزائی فرمائی، اور ان کے آنے کی وجہ سے ہم کو ہمت ملی، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے کی وجہ سے اور ان کے پروگرام کرنے کی وجہ سے ہم لوگ انشاءاللہ صحیح رخ پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو پانچویں بات یہ ہے نشے کو ختم کرنے کے لیے کہ پورا سماج کھڑا ہو۔ میں اکیلا کھڑا ہو جاؤں، فلاں صاحب اکیلے کھڑے ہو جائے، فلاں صاحب اکیلے کھڑے ہو جائے تو مزہ نہیں آئے گا۔ پورا سماج فکر کرے، ہر انسان اس بات کی فکر کرے کہ ہمارے دیش سے، ہمارے محلے سے، سب سے پہلے میری گلی سے، میرے گھر سے، پہلے میری ذات سے، نمبر 2 میری گلی سے، میرے گھر سے، میرے محلے سے، میرے شہر سے، میرے اسٹیٹ سے، میری کنٹری سے کس طرح یہ نشہ ختم ہو۔ اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا، سب کی ضرورت ہے، سب محنت کریں۔ اکثر و بیشتر لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ مجھے کیا مطلب، میں اپنا کھا رہا ہوں، میں اپنا پی رہا ہوں، میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، جس کو جو کرنا ہے کرو۔ ہوتا ہے اکثر و بیشتر، آپ دیکھیں گے گندگی بھی رکھی رہتی ہے کہ بھائی کوئی ٹینشن نہیں ہے، جس کو جھیلنا ہے جھیلو، بھائی گندگی ہے یہاں پر، مچھر آ رہے، اس کو بھی آ رہے، اس کو بھی آ رہے، سب کو جھیلنا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں بھی آرام سے سکون سے زندگی گزار رہا ہوں، میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں، میں کائے کو سوچوں گا آخر۔ ایسا نہیں ہے، انسان اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، انسان تو ہمدردی کے لیے پیدا کیا۔ وہ کیسے انسان ہے کہ جو اپنی زندگی کی فکر کر رہا ہے، دوسروں کی زندگی کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے برائے کرم اپنی بھی فکر کریں، اور اپنے ساتھ آس پاس جو لوگ رہ رہے، چاہے مسلم ہو نان مسلم ہو، ان کی بھی فکر کریں۔ تو میں کوشش یہ کروں گا اپنی ذات سے، پورا سماج یہ کوشش کرے اپنی ذات سے کہ میں سماج کو بدلوں گا، تب بدلاؤ آئے گا۔ اکیلے کسی انسان کے کرنے سے عموماً نہیں ہوتا ہے بہت کچھ، ٹھیک ہے اللہ نے چاہ تو ہو جائے گا، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں۔ تو برائے کرم ہر انسان یہ طے کرے کہ ہم اپنے سماج سے نشے کی لت کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو بول دو، ایسا لگ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ چھٹی بات، 9 بات کریں گے انشاءاللہ۔ چھٹی بات یہ ہے کہ والدین بھی اس بات کی فکر کریں، ماں باپ کو بھی فکر کریں۔ باہر والا بولے گا اتنا خیال نہیں کرتا ہے کوئی انسان، چل نکل تیرے کو کیا کرنا ہے، چل اپنا کام کر۔ یا آپ کسی بھی نشیڑی کو پکڑ کے بولو، ذرا سا اس کو نشہ کم ہوگا نا، اس کا دماغ تھوڑا سا بھی کام کرے گا، چل نکل تو اپنا کام کر، تیرے کو کیا کرنا، میں کچھ بھی کروں، میں نشہ پیوں، میں مدوں، میں کچھ بھی کروں، تجھے کیا کرنا، یہ کوئی بات بھی آخر۔ والدین کو بھی فکر کرنا ہے، والدین فکر کریں، ماں باپ کا ایک احترام ہوتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے انسان۔
ماں باپ کو فکر کرنا ہے. ماں باپ تو بہت دور کی بات, آج کل تو ہمارے پاس کارگزاری ایسی ہے, انٹیاں بھی نشہ بیچ رہی ہے. وہ دادا نانا, بڑی بڑی عمر کے چچا قسم کے لوگ, دادا قسم کے لوگ, نانا قسم کے لوگ, پورے محلے والے ان کو عصمت احترام سے دیکھتے, وہ نشہ بیچ رہے. کیا ہے آخر, کیا ہے؟ نہیں چاہ رہے آپ, چاہ رہے ہی نہیں آپ, چاہتے ہی نہیں آپ. برائے کرم کم از کم والدین اپنے بچوں کی فکر. کوئی قانون, کوئی ڈنڈا تم کو نہیں بچا سکتا ہے, یعنی کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا, آپ فکر کرو. والدین کو چاہیے کم از کم اپنے بچے کی فکر کریں, اپنے بچے کی حفاظت کریں. 8ویں بات, اور والدین ایک بات اور کرے اس میں 7ویں بات کے اندر, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ماں باپ بولتے تو میرے بچے کو بولتا کیوں ہے, میرا بچہ بگڑ رہا ہے بگڑنے دے. تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ اچھی بات نہیں. کوئی بھی انسان اب جیسے میں نے کہا کہ سماج کو چاہیے کہ کھڑے ہو جائے. اب سماج محنت کر رہے, لوگ جا رہے پیار سے سمجھا رہے, بیٹا ایسا مت کر, الیکٹرانک سگریٹ ہے وہ مت پی, یہ مت کر وہ مت کر. تو وہ بچہ جا کر باپ کو بول رہا ہے, اور باپ آ رہا ہے سینہ تان کر, تم کون ہوتے ہو بولنے والے, میرا بچہ مر رہا ہے مرنے دو, تم کو کیا کرنا ہے. یہ کیا بات ہو گئی, یہ کیا بات ہوگی؟ تم اپنے بچے کو بگاڑ رہے. برائے کرم زبردستی یہ غلط محبت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین تحفہ, سب سے بہترین گفٹ اگر ماں باپ کی طرف سے بچے کو دیا جائے گا تو وہ اچھی تربیت ہے. اس کو اچھی تربیت سکھاؤ, اس کو سمجھاؤ کہ بیٹا اگر کسی بڑے نے تم کو غلط بات پر ٹوکا تو اس کی بات کو قبول کرو. یہ کیا بات ہو گئی, بچہ تو گالی دے رہا, باپ بھی آ کے گالی دے رہا, اور مائیں بھی کم نہیں ہے. برائے کرم اس کا خیال رکھے. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کی خود فکر کرے. اور نمبر 2, والدین کے ساتھ ساتھ والدین اپنی بچوں کی تربیت کرے کہ بیٹا اگر کوئی بڑا بولے تو اس کی بات کو مانو, اس کی بات کو ماننے کی کوشش کرو. 8ویں بات ہے کہ اس کام کے اندر اساتذہ یعنی جو ٹیچرز ہیں, پروفیسر ہیں اور لیکچر وغیرہ دیتے ہیں, وہ سمجھدار قسم کے دانشور جن کو اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے, اور اسی طرح ائمہ حضرات مسجد کے امام وغیرہ ہیں, ان سارے حضرات کو بھی اس محنت میں آنا ہو, تو اپنے لیکچر میں سمجھائے, اور ٹیوشن کلاس میں ٹیوشن ٹیچر سمجھائے, ٹیوشن سمجھائے, کلاسز میں سمجھانے کی کوشش کرے. برائے کرم ہر انسان کو آگے آنا ہے. مسجد کے اماموں کو بھی اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ جمعہ کے بیانات کی باتوں کو لیں. برائے کرم خالی روزہ نماز دین کا حصہ نہیں ہے, صرف اتنی چیز دین نہیں ہے, دین بہت بڑی چیز ہے. دین کے اندر نماز پڑھنا بھی سکھایا, روزہ بھی سکھایا, آپ کو کیسے کھانا ہے, کیسے پہننا ہے, کیسے کپڑے, کیسی زندگی گزارنا ہے, کیسے پڑوسی کے ساتھ رہنا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی دین کا حصہ ہے. برائے کرم نشے والی باتوں کو بھی اپنے بیانوں میں لے. تو اساتذہ کو خیال رکھنا چاہیے, ٹیچرز وغیرہ کو, پروفیسر, یعنی جس کی بھی کچھ اہمیت ہے, جس کی بھی بات 2 بندے سنتے ہیں, وہ بندہ اس بات کو لے, اس بات کی فکر کرے. آخری بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے سر نے بھی فرمایا, اس کو تھوڑا سا بدل کر ہلکا سا, کہ کوشش یہ کرے نشے کے سلسلے میں, نشہ کرنے سے انسان دھولا لگڑا بالکل ہلکا پھلکا سا کمزور قسم کا ہو جاتا ہے, اور کمزور ہونے کی وجہ سے اس کے بدن کی طاقت کمزور ہوتی ہے. چھوٹی موٹی بیماری بھی, جیسے موسم بدلا ہو بیمار ہو, تو ورزش کرے. نشے کے خاتمے کے لیے آپ بدن کو تندرست کریں, ورزش کریں. بھارت بھی یہ چاہتا ہے اور اسلام بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ تندرست ہوں. جیسے ہمارے سر نے کہا کہ بھارت چاہ رہا ہے کہ آپ تندرست ہو, اچھے شہری بنے. آپ اچھے شہری نہیں بنیں گے تو آتنکوادی باہر سے آئے گے تو حفاظت کون کرے گا؟ آپ کچھ کرنی ہے. اچھے شہری نہیں بنیں گے تو کہاں سے حفاظت کرو گے بھارت کی؟ بھارت کی حفاظت نہیں کرو گے تو اسلام بھی تم کو پسند نہیں کرے گا. اسلام کہتا ہے اچھے شہری بننے کے لیے آپ بھارت کے قانون کو فالو کرو, اور بھارت کا قانون یہ کہتا ہے ہر ناگرک تندرست ہونا چاہیے. کیا نشے کو کیوں منع کر رہا ہے بھارت؟ تندرست نہیں ہو رہے آپ, لولے لنگڑے ہو رہے. ایسے موقع پر بھارت کی حفاظت کیسے کرو گے آپ؟ تو برائے کرم ورزش کا بھی اہتمام کریں. ہماری بات ختم ہو گئی, مختصر میں دوہرا لوں. پہلی بات یہ ہے کہ نشے کے خاتمے کے لیے آپ کو کم سے کم 9 کام کرنا ہے. یہ تو میری سمجھ کے حساب سے, اور بھی کام آپ کے ذہن میں تو کریے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرے, اچھا مومن بنے, اچھا مسلمان بننے کی کوشش کرے. جب آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے انشاءاللہ آپ لوگ انشاءاللہ نشے سے بھی بچو گے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قانون کا مددگار بنے. قانون ویسے ہی آپ کے لیے بہت ساری کوشش کر رہا ہے, گاڑی مت چلاؤ, یہ مت کرو, پی کر وغیرہ وغیرہ. تو قانون کا مددگار بنے. وہ بیچارہ حکومت ہمارے لیے بہت کوشش کر رہی ہے, قانون بنا رہی ہے, تو آپ بھی کم از کم اس کے ساتھ ہو جاؤ. تو انشاءاللہ سب لوگ ملیں گے تو کام آسان ہو جائے گا. صرف ڈنڈے بجانے سے کوئی نہیں ہوتا, آپ لوگ بھی کوشش کرو تو آسان ہوگا. نمبر 3, قانون والوں کو بھی چاہیے کہ امانت داری سے اپنی ذمہ داری نبھائے. دیکھا جاتا ہے اگر وہ امانت داری سے ذمہ داری نبھاتے تو بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ خود ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے. آپ خود اپنی ذات سے انقلاب کی کوشش کریں, تبدیلی کی کوشش کریں.
کہ میں اپنی ذات کو بدلوں گا، تب جا کے کوئی بدل سکتا ہے، ورنہ کوئی کسی کو بدل نہیں سکتا. میں کتنی بھی تقریر کروں کچھ نہیں ہونے والا ہے. تو برائے کرم آپ از خود اپنی نیت کریں کہ میں اپنے آپ کو بدلوں گا. اور نمبر 5، 5ویں بات یہ ہے کہ ایک انسان کی تبدیلی کے ارادے کے علاوہ پورے سماج کو نیت کرنی پڑے گی کہ میں پورے سماج کی برائی کو دور کروں گا. کہ اکیلے اکیلے اپنی ذات کو جینا، اپنی ذات کے لیے جینا، میں کھا لوں، میں پی لوں، میں پہن لوں، مجھے دوسرے کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں، سر درد کون پالے گا، یہ سب غلط بات. یہ مومن کی شان نہیں ہے اور بھارت کے اچھے شہری کی شان ہی نہیں ہے. تو برائے کرم پورے سماج کو فکر کرنا ہے کہ ہم اس نشے والی لت کو دور کریں گے. اور چھٹی بات یہ ہے کہ والدین کو بھی کوشش کرنا ہے. ماں باپ کا احترام ہوتا ہے، بچے ماں باپ کی رعایت کرتے، ان کی بات کو سنتے. تو ماں باپ کو بھی کوشش کرنا ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کرے اور ان کی فکر کرے اور ان کو یہ تربیت دے کہ باہر اگر کوئی بڑا انسان آپ کو سمجھا ہے بیٹا تو اس پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، اس کی بات کو قبول کرنا ہے. 7ویں بات یہ ہے کہ والدین خود برا نہ مانے بچوں کے سلسلے میں. 8ویں بات یہ ہے کہ جو پروفیسر، اساتذہ وغیرہ ہیں، دانشور ہیں، سمجھدار قسم کے لوگ ہیں، وہ ان باتوں کو اپنے لیکچر وغیرہ میں لے. علماء کرام، ائمہ کرام بھی اپنے مصلیان کرام کو سمجھائے مسجد میں، دین کا یہ بھی حصہ ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ورزش وغیرہ کا اہتمام کرے تاکہ آپ بیمار نہ ہو، تندرست رہے، بھارت کے اچھے شہری بنے، بھارت کی حفاظت کرنا آسان ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.